اور رب ہی فرما رہا ہے مانگو، رب کے مصطفیٰ صحابی ہیں آپ کے پاس کھڑے ہیں، صحابی سے بھی بڑے ہو گیا، اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ اور کیسی باتیں کرتے ہیں، آپ کے خادم تھے اور آپ کی خدمت کرتے تھے۔ تو ایک دن دلائل احمد جوش میں آ گیا، میں ربیہ مانگ، سن مانگ ربیہ۔ اب حضور نے مطلق ہی فرما دیا مانگ، یہ نہیں فرمایا ربیہ دنیا میں سے کوئی چیز تو چاہتا ہے تو مجھ سے مانگ۔ ربیہ مدینے کے ارد گرد فلاں فلاں چیز مانگنا، باقی تو میرے اختیار میں نہیں، فلاں مانگ لینا فلاں نہ مانگنا میرے اختیار میں نہیں۔ نہ دنیا کی قید لگائی، نہ آخرت کی قید لگائی، نہ دنیا میں کسی خاص چیز کی قید لگائی اور نہ آخرت میں کسی خاص چیز کی قید لگائی۔ کہا سن ربیہ مانگ، جس کا مطلب یہ ہے ربیہ تیرے رب نے اور میرے رب نے مجھے ہر خزانے کی چابی دے رکھی ہے، جو مانگے گا اس کے داں سے دوں گا۔ آگے بھی پھر وہ کلمہ پڑھنے والے اور جانے دینے والے، خدمت کرنے والے وہ حضور کے صحابی ہیں۔ انہوں نے آگے سے کیا کہا، اسألک مرافقتک فی الجنہ، میں آپ سے مانگتا ہوں اور جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ یہ لمحہ فکریہ بھی ہے ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں کہ وہ تو کچھ نہیں دے سکتے۔ ہم نے کہا کہ شاید آپ نے دین نہیں پڑھا، کاش دین پڑھ لیا ہوتا۔ چلو دین تو اپنی جگہ، آپ کو لگتا ہے محبت ہوئی ہی نہیں، اگر آپ کو تھوڑی سی محبت بھی ہوئی ہوتی نا تو آپ یہ لفظ نہ بولتے۔ اتنا تو تم لوگ بھی مانتے ہو کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں، اتنا تو مانتے ہو نا، چلو قرآن و حدیث کو ایک طرف کر دیتے ہیں، اتنا تم بھی مانتے ہو کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور ان جیسا کوئی محبوب نہیں ہے۔ تو جب محبوب ہو جاتا ہے، محب اس کا ہو جاتا ہے، تو جب محب اس کا ہو جاتا ہے تو جو کچھ محب کا ہوتا ہے محبوب کا ہو جاتا ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے بھی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے کیوں کہا تھا کہ کس انداز سے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اور تو حضور کا تو ہو جا، جو حضور کا ہو جاتا ہے رب اس کا ہو جاتا ہے۔ تو جس کا رب ہو جاتا ہے دنیا بھی اس کی ہو جاتی ہے، لوح قلم پہ حکومت بھی اس کی ہو جاتی ہے۔ لیکن کوئی ہو تو صحیح نا۔ میرے امام نے تو یوں نہیں سمجھایا، انہوں نے یوں بھی کہا پر میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب اور محب میں نہیں میرا تیرا۔ تمہیں محبت بھی کوئی ہو تو تمہیں سمجھ آئے نا، یہاں محبت ہو جاتی ہے اور صحیح محبت ہو اور محبت بھی ہو تو پھر یہ نہیں ہوتا یہ میری یہ تیری، وہ کہتا ہے جب میں تیرا ہوں تو سب کچھ تیرا ہے۔ اصل یہ ہمارے ہاں بھی یہ اصول ہے۔ تو یہاں تو حدیث پاک ہے اور حدیث بھی مسلم شریف میں، اور کہنے والے آقا ہیں، مانگنے والے حضور کے صحابی، اور کہتے کہ اسألک، آپ سے مانگتا ہوں۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا یہ شرک ہو گیا؟ صحابی ہیں اور حضور ہیں، تو جو انہوں نے کہا میں آپ سے مانگتا ہوں تو آپ دیتے ہیں، تو کس کی ادا سے دیتے ہیں؟ خدا کی ادا سے دیتے ہیں۔ یہ تو میرا اور آپ کا عقیدہ ہے، وہ تو صحابی ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے ثابت رکھ رہے ہیں، اور آپ یہ نہیں فرما رہے کہ صحابی کیا کر رہے ہو، مجھ سے مانگ رہے ہو، میں تو کچھ بھی نہیں دیتا، میں تو شریعت دینے آیا ہوں، بس شریعت مجھے ملی ہے، میں وہ دینے آیا ہوں، لوگوں کو بتانے آیا ہوں، مجھے اور کوئی اختیار نہیں۔ حضور نے اسے قائم رکھا، اور صحابی یہ بھی بتایا کہ ہمیں یہی سمجھ آیا ہے رب جسے بھی دیتا ہے آپ سے واقع دیتا ہے، اور آپ کے تھرو یہ عطا فرماتا ہے۔ اسألک، میں آپ سے جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تم جنت کی بات کرتے ہو، انہوں نے جنت بھی مانگ لی، آمنہ کے دعوت کا ساتھ بھی مانگ لی، اس سے اوپر اور کیا چیز چاہیے؟ حضور نے آوا غیر ذالک، انہوں نے کہا بس آوا غیر ذالک،
نے کہا بس تجھ کو تجھی سے مانگ کر سب کچھ مانگ لی. جب حضور بھی مانگ لیا تو باقی اور پیچھے کیا رہا؟ جو حضور کا ساتھ مل گیا، سنگت مل گئی، جہاں حضور ہوں گے خادم مجلس سے ساتھی ہوں گے.